بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حی علی الفلاح کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید ناظرین۔ عرب ایشیا کے جنوب مغرب میں اس مقام پر واقع ہے جہاں ایشیا اور افریقہ کی حدیں ملتی ہیں، اور یورپ خشکی اور پانی دونوں راستوں سے قریب ہے۔ قدیم دنیا کے 3 ہی براعظم تھے، اور تینوں کا مرکزی مقام عرب ہی نظر آتا ہے، کیونکہ ہر براعظم سمندر کے راستے جو ہے وہ عرب سے جڑا ہوا ہے، اور یہاں سے آنے والے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے عرب کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ جغرافیائی اعتبار سے عرب ایک جزیرہ نما ہے، جس کے جو ہے وہ تینوں طرف سمندر اور ایک طرف خشکی ہے۔ اس کے مغرب میں بحیرہ کلزم، مشرق میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان، جنوب میں بحیرہ ہند، اور شمال میں اس کی سرحدیں شام تک ملتی ہیں۔ عرب کا خاصا حصہ جو ہے وہ ریگستان پر مشتمل ہے۔ پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ جبل السرہ ہے۔ عراق کے 2 دریاؤں دجلہ اور فرات کے سوا عرب میں بڑا دریا کوئی نہیں، البتہ کہیں کہیں جو ہے وہ چشمے ہیں۔ اندرونی طور پر چونکہ عرب صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایک ایسا محفوظ قلعہ بن گیا کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر پھیلانا سخت مشکل تھا۔ جغرافی لحاظ سے جو ہے وہ اس کا محل وقوع جو ہے وہ عرب کے کچھ حصے تجارت، ثقافت اور فنون کے لین دین کا مرکز اور مختلف قوموں کی آماج گاہ جو ہے وہ ضرور رہ چکے ہیں، لیکن بعد ازاں عرب اسلام کا سرچشمہ بنا۔ عرب کا وہ حصہ جو بحیرہ احمر کے کنارے کنارے یعنی لمبائی میں شمال کی سرحد سے شروع ہو کر یمن کے صوبے پر ختم ہوتا ہے، وہ حجاز کہلاتا ہے۔ حجاز میں 3 شہر جو ہے وہ مشہور تھے اور اب بھی ہیں، ایک مکہ، دوسرا طائف اور تیسرا یثرب، جسے آج ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ حجاز جو ہے وہ ان دنوں اتنا زیادہ آباد نہیں تھا، مگر شام سے یمن اور یمن سے شام جو ہے وہ جانے والے بیپاری اور سوداگر حجاز ہی سے گزرتے تھے، اس لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگروں کا جو ہے وہ ایک تانتا بندہ رہتا تھا۔ اسلام میں حجاز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسی حجاز کی زمین میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خدا کے اس گھر کی تعمیر کی۔ اس گھر کا نام کعبہ اور بیت اللہ یعنی خدا کا گھر رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور جو چھوٹے بیٹے تھے ان کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ رکھا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام میں، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ اس شہر میں جس کا نام مکہ پڑا تھا آباد رہا، اور خدا کا پیغام بندوں کو سناتا رہا، اور کعبہ میں خدا ہی کی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس بیت کے وقت گزرتا گیا، لوگ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اکیلے خدا کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی عجیب عجیب شکلوں کو خدا سمجھ کر انہیں پوجنے لگے۔ وہ انہیں بت کہتے تھے۔ بتوں کو خدا سمجھنا اور ان کو پوجنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہیں انہیں کافر یا مشرک کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک کرتے ہیں۔ ایمان کی جس دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے، لیکن جب اس دنیا سے جائے تو ایسی حالت میں کہ رب کائنات کے سامنے سر شرم سے جھکا ہوا نہ ہو، اور روز قیامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ وما علینا الا البلاغ۔